عزیزان محترم، اب ہم علم رجال کی روشنی میں صحیح بخاری پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بخاری کا حنفی مذہب اور فکر کی توہین کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو جمع کرنے اور اس پر تحقیق کرنے کے لیے سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ انسان سیاسی مذہبی جامعداری سے کام لے اور تعصب کے بغیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو بغیر کمی و زیادتی کے نقل کرے۔ امام بخاری فکری لحاظ سے مسلک ظاہری کے پیروکار تھا اور اکثر نظریات میں امام احمد بن حنبل سے متفق تھا اور قیاس، دلائل عقلی اور تحلیل عقلی کا شدت سے مخالف تھا۔ بخاری حنفی فکر کا مالک تھا۔ اس بات کی دلیلیں ان کی کتاب میں اکثر جگہ پر پائی جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، امام بخاری نے اپنی کتاب میں احمد بن حنبل، شافعی اور مالکی تینوں اماموں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن کہیں ابو حنیفہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ حنفی فکر اس ماحول میں مشہور نہیں تھی۔ خود سمرقند اور بخارا کے لوگ حنفی مذہب کے پیروکار تھے اور خود بخاری اپنی زندگی کے آغاز میں اور ان کے والد اور خاندان والے حنفی مذہب کے پیروکار تھے۔ عزیزان محترم، انہوں نے اپنی کتاب میں کئی مقامات پر ابو حنیفہ کے لیے تحقیرانہ انداز استعمال کیا اور پوری کوشش کی ہے کہ کہیں ابو حنیفہ کے نظریے کو بیان نہ کریں، اور جہاں ابو حنیفہ کے نظریے کا ذکر کرنے پر مجبور ہوئے ہیں تو بھی ابو حنیفہ کے نام سے نہیں لکھا، بلکہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ عزیزان محترم، آپ لوگ 27 بار اس عبارت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ 17 بار کتاب الحیل میں یہ عبارت موجود ہے، کیونکہ امام بخاری فکری لحاظ سے مسلک ظاہرین کے پیروکار تھا اور ابو حنیفہ مسلک عقل کا پیروکار تھے، اور ان کے شاگرد بھی اسی مسلک کے پیروکار تھے، جیسا کہ ابو یوسف اور شیعانی کا نام لیا جاتا ہے۔ حنفی مذہب اور فکر کی توہین میں بخاری اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں ابو حنیفہ کی مخالفت کے لیے مخصوص کیا۔ حنفی مذہب میں اعمال کے لیے نیت لازمی نہیں۔ بخاری نے اس کے مقابلے فتویٰ دیا اور اعمال کے لیے نیت کو لازمی قرار دیا۔ بخاری نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایسی حدیث کا سہارا لیا جو بدل وحی اس باب میں مناسب نہیں رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بخاری نے اس حدیث کو ایک ایسے محدث سے نقل کیا جو ابو حنفیہ کا مخالف تھا۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بخاری کی کتاب کے لیے صحیح بخاری کا عنوان ٹھیک نہیں لگ رہا، کیونکہ انہوں نے صحیح اور سند والی حدیثوں کو اس میں بیان ہی نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ حدیثیں ابو حنیفہ کے مذہب سے سازگار تھیں۔ عزیزان محترم، اس طرح کی فکر اور مذہبی بنیاد کی وجہ سے بخاری پر اعتراض وارد ہوتا ہے یا وارد نہیں ہوتا، اس پر عزیزان محترم ہم انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز پر بحث کریں گے۔ عزیزان محترم، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اور ہمیں حق تک پہنچنے کے لیے دونوں مکاتب کی حدیثوں کو ملاحظہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کسی میں تحریف حدیث میں تبدیلی کرنا اور تقطیع حدیثوں کے ٹکڑے کرنا کا احتمال ہے۔ عزیزان محترم، صحیح بخاری میں غیر مستند حدیثوں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا کلام موجود ہے۔ کچھ سادہ لوگ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ صحیح بخاری میں موجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تمام حدیثیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، حالانکہ اکثر حدیثیں ایسی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہی نہیں ہے، راوی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہی نہیں کیا، تو ان کے صحیح اور ضعیف ہونے کی بحث ہم کیا کریں؟ عزیزان محترم، کیونکہ وہ صحابہ یا تابعین کا کلام ہے، اس بنا پر صحیح بخاری کے کچھ حصوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین کا کلام کہنا چاہیے۔ یہاں یہ بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری معتبر کتاب ہے تو ان کی مراد صحیح بخاری کی وہ احادیث ہوتی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کے علاوہ جو روایتیں ہیں ان پر اہل سنت کے بزرگ علماء نے اعتراض کیا ہے اور ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، صحیح بخاری پر شرح لکھنے والے عالم علامہ عینی نے اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے، عزیزان محترم، بخاری نے اپنی کتاب میں حدیثوں کو اور صحابہ کے اقوال کو بغیر سند کے نقل کیا ہے اور اس کے جاننے کے لیے دو الگ طریقے کار رکھے ہیں۔ جہاں
قولا کہا گیا ہے وہاں یقینی حکم لگایا گیا ہے، اور جہاں راوی کہا گیا ہے وہاں یقینی حکم نہیں لگایا گیا۔ لیکن یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اگر فائدہ نہ ہوتا تو اس کو اپنی کتاب میں کیوں ذکر کرتے۔ صحیح بخاری میں مرفوع اور معلق حدیثوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں مرفوع اور معلق حدیثوں کی تعداد 2761 ہے۔ صحیح بخاری کی تکراری روایات حذف کرنے کے بعد صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل روایتوں کی تعداد صرف 2602 ہے۔ عزیزان محترم، امام بخاری نے جو صحیح بخاری لکھی ہے اس میں ایک اور زغاف نقطہ وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے رجال کی بحثوں کو چھوڑ کر روایتیں ہر کسی سے نقل کی ہیں۔ بہت سارے علماء حدیث راویوں میں تحقیق کرتے ہیں اور جن پر اعتماد کرتے ہیں ان کو جدا کرتے ہیں، ان راویوں میں سے جو حدیثوں کو جعل کرتے ہیں، چھوٹی روایتیں نقل کرتے ہیں، لیکن علماء رجال صحیح بخاری میں موجود روایتوں کے بارے میں خاموش رہتے ہیں، یعنی ان کی خاموشی سے لگتا ہے کہ وہ بخاری سے متفق ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے صحیح بخاری کو اتنا مقدس سمجھ رکھا ہے کہ اس پر تحقیق کی جرات تک نہیں کرتے۔ لیکن بعد میں آنے والے محقق علماء نے جرات کی ہے اور صحیح بخاری میں موجود راویوں پر تحقیق کی ہے۔ اس بارے میں ابو الحسن جملی کا کلام نقل کرنے کے قابل ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی راوی صحیح بخاری میں ذکر ہے وہ پل کی طرح ہے، یعنی آگے اس راوی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رفاعی نے صحیح بخاری کا دفاع کیا ہے اور اسے افضل ثابت کیا ہے۔ جب یہ بحث چھیڑی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سے کون سی کتاب افضل ہے، لیکن صحیح بخاری پر وارد اشکالات کو بھی تسلیم کیا، انہوں نے صحیح بخاری پر وارد 6 اشکالات کو ذکر کیا۔ وہ راوی جن سے فقط بخاری نے روایتیں نقل کی ہیں اور مسلم نے ان سے روایتیں قبول نہیں کی ہیں، ان کی تعداد 430 افراد سے زیادہ ہے، اور ان میں 160 افراد کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ہم یہاں مثال کے طور پر نعیم ابن حماد کا ذکر کرتے ہیں جو صحیح بخاری کا راوی ہے، اور کچھ افراد نے اس پر اعتماد بھی کیا ہے، لیکن عزیزان محترم اہل سنت کے علماء نے اور رجال کے علماء نے اسے پسند نہیں کیا ہے اور ان سے حدیثیں لینے سے منع کیا ہے اور اس کی حدیثوں کو معتبر نہیں جانا ہے۔ اس بارے میں ابن حجر اسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، چوتھا اشکال جو ان پر وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ناسبیوں سے حدیث نقل کرنا۔ اہل سنت کے بزرگ علماء ناسبیوں سے حدیث کو نقل کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ امام بخاری نے صرف ناسبیوں سے حدیثوں کو نقل کرنے سے پرہیز نہیں کرتے، بلکہ ناسبیوں سے حدیثوں کو نقل کرنے کی طرف بہت زیادہ مائل ہیں۔